بلکہ ایک واقعہ سن کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کرنے پر یا ادب کرنے پر اللہ رب العزت اتنے راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ ترکوں میں خلافت عثمانیہ ایسی مشہور ہے، سلطنت عثمانیہ، کہ سب لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ جس نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے تو عثمان ایک ترک کا نام تھا۔ یہ آدمی کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا تھا اور ایک دیہات میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پاس اپنا تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایک خوبی تھی، آئے گئے مہمان کی مہمان نوازی کرتا، تو اس کے پاس مسافر اکثر آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ اب اس کو بستی والوں نے کہا کہ تیری وجہ سے اجنبی لوگ آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا اللہ کے بندے، یہ مسافر ہیں، ایک دو رات رک کے چلے جاتے ہیں، تم کیوں ان سے منع کرتے ہو؟ چنانچہ بستی والوں نے ایک مرتبہ عثمان کو دھکے دے کے بستی سے نکال دیا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ بیچارہ بے گھر ہو کر سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، چلو میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا ہوں۔ رات کے وقت اپنے شیخ کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیخ نے پوچھا کیا بنا؟ بتایا کہ مجھے تو بستی والوں نے جو ہے دھکے دے دے کر نکال دیا اور میں تو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شیخ نے کہا بہت اچھا، تم یہاں پر ایک کمرے کے اندر ٹھہر جاؤ۔ یہ رات کو اس کمرے میں ٹھہر گئے، کچھ دیر سوئے رہے۔ بالآخر ان کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی اور انہوں نے غور کیا تو جس طرف اس کے پاؤں تھے اس طرف قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں قرآن مجید کی طرف پاؤں کر کے لیتا رہا، افسوس کہ مجھے پہلے پتا کیوں نہ چلا۔ یہ اپنی چارپائی سے اٹھا اور قرآن مجید کے پاس آ کر قرآن مجید کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرنے لگا، میرے مالک یہ تیرا کلام تھا، اس کی طرف میں پاؤں کر کے لیتا رہا، میرے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ چنانچہ روتے روتے کافی دیر گزر گئی۔ اس کے شیخ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو خواب کے اندر بشارت دی۔ چنانچہ شیخ کی آنکھ کھلی، وہ اسی وقت اس کے کمرے میں آئے، فرمانے لگے عثمان اللہ نے تیری عاجزی کو قبول کر لیا، قرآن نے اللہ کے حضور شفاعت کی، اللہ اس کو لوگوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، تو اس کو گھر عطا کر دے، قرآن کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ ابھی مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ وقت کا بادشاہ بنائیں گے۔ یہ سن کر حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت نہ میں پڑھا لکھا اور نہ میں، اب تو میں گھر سے بے گھر ہو گیا، میں کیسے بادشاہ بنوں گا؟ فرمانے لگے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن خواب آیا ہے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ یہ شیخ سے اجازت لے کر جب ان کے گھر سے باہر نکلا، اسے راستے میں 12 آدمی ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیت کی تھی کہ ہمیں صبح صبح جو بھی آدمی ملے گا ہم اس کو اپنا امیر بنائیں گے، لہذا آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے فوجی ہیں۔ یہ ان کو لے کر پھر آگے بڑھا، جس بستی سے گزرتا گیا اس بستی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا، لوگوں نے پیسے بھی اسے دیے، لوگوں نے اس کے ہمدردیاں بھی دیں اور اس کے ساتھ کرنے کا وعدہ بھی دیا۔ چنانچہ یہ بڑھتے بڑھتے عیسائی بادشاہ جو سلطنت روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب عیسائی بادشاہ نے سنا کہ عثمان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ فوجی بھی ہیں اور اس کے پاس مال بھی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا تو یہ میرے ہو سکتا ہے کہ نقصان دے دے۔ اس نے اس سے سلو کرنے کی پیشکش کی کہ میں تمہیں اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا لیتا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ نہ کرو۔ چنانچہ یہ عثمان جو گھر سے بے گھر ہو گیا تھا، قرآن کی شفاعت کے بدلے فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں عیسائی بادشاہ کی جب موت آ گئی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بنے، چنانچہ یہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، یہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا اور یوں اس کی آئندہ آنے والی کئی نسلوں کے اندر حکومت چلتی رہی۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی، وہ انسان جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، جس کے پاس علم بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کے ادب کی وجہ سے قرآن نے اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کی، اللہ نے اس بندے کو، بے گھر انسان کو اللہ نے ملک کا بادشاہ بنا دیا، سر پہ تاج ہے، تخت کے اوپر بیٹھ کر حکومتیں کر رہا ہے، اس کی اولادیں بھی دنیا کی بادشاہ بن کر گزری۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ دستور تھا
اس نے دیا ہوا کہ عدالتوں کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں. جب کوئی مقدمہ ہوتا قرآن مجید کو عدالت میں لایا جاتا. اس نے حکم دیا ہوا تھا جب قرآن مجید عدالت کے اندر ہو تو جج اور جتنے لوگ ہوں قرآن کے ادب کی وجہ سے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں. چنانچہ جتنی دیر سلطنت عثمانیہ رہی قرآن مجید کا اسی طرح ادب کیا جاتا تھا. جب اس کو کمرے عدالت میں لایا جاتا اس کے احترام میں سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے قرآن کا ادب کیا قرآن نے ان کو اتنے فائدے دیے. اگر ہم آج قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں گے, اللہ کے ہاں اپنا شفیع بنائیں گے, قرآن مجید ہماری بھی شفاعت